1444 ہجری 26 اگست 2022 بروز جمعہ مبارکہ فجر کے درس میں کل اس وقت ہم نے سمجھا تھا کلمہ توحید یعنی کلمہ شہادت جو ہم مسلمانوں کا اہل اسلام کا کلمہ ہے، اس کا معنی مفہوم بتایا گیا اور اس پس منظر میں شیطان کے فتنے پھیلانے کے جو اسباب تھے وہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیے گئے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب اسباب طلب کیے اپنی عبادت کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جو مانگا اسے دیا، اور وہ کم و بیش 10 چیزیں تھیں جن کی کل ہم نے تفصیل مختصر پڑھی ہے۔ آج کے مختصر درس میں ہم نماز کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ، نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے کس جگہ پہ کیا چیز پڑھنی ہے، اس حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی معلومات کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم مختصر سمجھیں گے اور آپ تمام بچے توجہ سے اور گھروں میں بیٹھے مرد و عورت توجہ وہ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ دین ہی کوئی بات بھی چھوٹی بڑی آدمی سنتا ہے، سیکھتا ہے خلوص دل سے، تو اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اور کس پر نماز فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت، بالغ مرد عورت مسلمان پر نماز فرض ہے۔ تو 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 48 ہیں، 2 کم 50 ہیں، اور 48 رکعتوں میں سے فرض رکھتے جو ہم پر ہیں 5 اوقات میں وہ کتنی ہیں؟ 17 رکھتے ہیں، یعنی 2 فرض فجر میں ہے، 4 ظہر میں ہے، 4 عصر میں ہے، 3 مغرب میں ہے، اور 4 عشاء میں ہے، اور 2 جمعہ شریف میں ہے۔ تو یہ 19 رکعتیں ہو گئی جمعہ کی نماز کو ملا کر، یہ مردوں پر ہے۔ عورتوں پر گھروں میں پنجگانہ نماز جو ہے اور اس میں یہ 17 رکعتیں جو فرض ہے، یہ گھروں میں عورت پر فرض ہے۔ تو کچھ دن عورتوں کے ہوتے ہیں جن میں وہ عبادات نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ ان دنوں کی نمازیں ان کو معاف فرما دی، یعنی 6 دن 7 دن ہیں تو وہ 35 نمازیں پڑھی، یا 10 دن ہیں تو 50 نمازیں پڑھی۔ عورتوں پر یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان پر یہ ان دنوں کی نمازیں معاف فرما دی، اور مرد پر یہ خصوصیت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ مرد پر اگر نماز فرض ہے اور اس کو قضا اگر ہوئی ہے تو اسے پڑھنی پڑے گی، یعنی قضا پڑھنی پڑے گی، تو مرد کو معافی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو اب اس کو ہم سمجھیں کہ پڑھنا کس طرح ہے، یہ اصول بنیادی طور پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر 2 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 سنت پڑھ رہے ہیں، 2 نفل پڑھ
نماز میں 4 ہے، 2 ہے، 3 ہے، خواہ وہ فرض ہو، سنت موقت ہو، غیر موقت ہو، نفل ہو، وتر ہو، یہ بنیادی اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر پہلی رکعت میں جب آدمی قیام کرتا ہے یعنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو کھڑے ہوئے یعنی قیام کی حالت میں وہ کتنی چیزیں پڑھے گا؟ کتنی چیزیں پڑھے گا؟ 5: ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، اخلاص۔ ثنا یعنی سبحان اللہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ، فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور اخلاص یعنی قل شریف یا کوئی اور سورت پڑھے گا۔ تو یہ پہلی رکعت قیام کی اس کی مکمل ہو گئی 5 چیزیں پڑھنے سے۔ اب وہ رکوع سجود کرے گا تو دوسری رکعت میں آ جائے گا، قیام کے لیے کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت میں۔ اب دوسری رکعت کے قیام میں اصول یہ ہے کہ ہر دوسری رکعت میں 3 چیزیں پڑھیں گے۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ پہلی میں کتنی تھی؟ 5۔ دوسری میں 3۔ تمام بچے بولا کر۔ دوسری میں کتنی؟ 3۔ بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت اخلاص، قل شریف یا کوئی اور سورت۔ تو یہ پکا اصول ہو گیا کہ ہر پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کتنی چیزیں؟ 5۔ ہر دوسری رکعت میں 3۔ ہاں 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں، تو کتنی چیزیں پڑھنی ہے؟ پہلی میں 5، دوسری میں 3۔ یہ تو طریقہ ہو گیا 2 رکعت پڑھنے کا۔ اب یہاں 2 رکعتیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے اور اتحیات، درود شریف، دعا، تینوں چیزیں پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب 2 سنت تھے یا 2 فرض تھے یا 2 نفل تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 3 رکعتوں کو ادا کرنے کے حوالے سے۔ 2 رکعتوں کا پتہ چل گیا۔ اب 3 رکعت ہم نے فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، شام کے، تو اس کا طریقہ جیسے 2 رکعتیں میں نے بتائی اور آپ نے سنی، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی پہلی میں 5 چیزیں، دوسری میں 3 چیزیں، اور اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات آپ 2 بار شروع تک پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے فرض کی، یعنی تیسری رکعت جو مغرب میں ہے، تو اس میں 2 چیزیں پڑھیں گے۔ کتنی؟ جیسے دوسری میں 2 چیزیں تھیں تو تیسری میں بھی 2 چیزیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ شریف اور الحمد شریف۔ اب تیسری رکعت فرض میں سورت ساتھ نہیں ملائیں گے، بسم اللہ شریف اور الحمد شریف پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مرد و عورت کے پڑھنے کا یہ طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تیسری رکعت میں جب ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، رکوع سجود کریں گے، اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے، یہ آپ کا آخری اتحیات ہوگا، اور اس میں آپ تینوں چیزیں پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، اور دونوں طرف سلام پھیر لیں گے۔ آپ کے 3 فرض ادا ہو گئے۔ اب ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ 2 فرض کا پتہ چل گیا، 3 کا پتہ چل گیا، اب ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ تو وہی طریقہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کتنی چیزیں؟ 5۔ دوسری میں 3۔ تیسری میں 2 اور چوتھی میں 2، یعنی 4 فرض ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی، اتحیات پہلا بیٹھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر، تو جو آخری 2 رکعتیں ہوں گی اس میں ہم سورت ساتھ نہیں ملائیں گے، الحمد شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے دونوں رکعتوں میں۔ تو آخری اتحیات پہ بیٹھ کر تینوں چیزیں پڑھ کر درود شریف یعنی اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ آپ کے 4 فرض ادا ہو گئے۔ فرائض کا پتہ چل گیا۔ اب سنت موقت جو ہے
اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، سنت موقد 5 نمازوں میں کتنی ہے؟ 12۔ کتنی ہے؟ اور 6 جمعہ شریف کی ملا لیں تو کتنی ہوگی؟ 18۔ تو گویا 6 نمازوں میں فرض رکھتے کتنی ہو گئی؟ 18۔ اور جمعہ شریف میں جو ہوتی ہیں وہ سنت موقد ہی ہوتی ہیں، یعنی 4 سنت پہلے ہم پڑھتے ہیں جمعہ سے، پھر خطبہ ہوتا ہے اور پھر 2 فرض کی جماعت ہو جاتی ہے، جماعت کے بعد 6 رکعت ہوتی ہیں، سنت موقد وہ ہوتی ہیں۔ 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں اور آخر میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو 6 نمازوں میں سنت موقد کتنی رکھتے ہو گئی؟ 18۔ اور 5 نمازوں میں کتنی ہے؟ 12۔ 6 جمعہ شریف کی ہو گئی موقد اور 4 پہلے بھی موقد ہے تو 10 ہو گئی، تو 18 اور 4 22 رکعت 6 نمازوں میں، یعنی جمعہ شریف کو ملا کر تو کتنی رکھتے موقد ہو گئی؟ 22 رکھتے۔ 12 یہ ہوئی نا 5 نمازوں میں، تو جمعہ شریف میں کتنی ہے؟ 10۔ 4 پہلے، 4 جماعت کے بعد اور پھر جماعت کے بعد 4 کے بعد 2 کتنی ہو گئی؟ 10۔ اور پہلی کتنی تھی؟ 12۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے بھائی جو 6 نمازیں ہیں مسلمانوں پر جمعہ کے ساتھ جمعہ ملا کر، تو 6 نمازوں میں سنت موقد کتنی رکھتے ہوئی؟ 22 رکھتے ہیں۔ اب یہ جو 22 رکھتے ہیں سنت موقد، ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی میں کتنی چیزیں بتائی تھی؟ کیا میں 5، دوسری میں 3۔ اب سنت موقد پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں بھی 3 چیزیں ہو گئی اور چوتھی میں بھی 3 چیزیں ہو گئی، یعنی بسم اللہ الحمد قول شریف، ٹھیک ہے؟ یہ سنت موقد ہے، یعنی پہلی میں صرف 5 چیزیں پڑھیں گے کھڑے ہو کر رکعت میں، بقیہ تینوں رکعتوں میں 3 چیزیں ہوں گی، یعنی بسم اللہ الحمد قل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت موقد کا طریقہ ہوگا۔ اب ہے سنت غیر موقد، اور یہ 5 نمازوں میں 8 رکھتے ہیں، 4 دیگر کی ہیں، عصر کی اور 4 عشاء کی ہیں۔ ان کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے، تھوڑا سا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی پہلی رکعت میں کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5، دوسری میں 3، 2 رکعتیں ہو گئی، اتحیات میں بیٹھ گئے، تو پہلی تمام رکعتوں میں تو اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم غیر موقد سنت پڑھ رہے ہوں گے تو پہلے اتحیات میں بھی 3 چیزیں پڑھیں گے۔ کتنی؟ 3، یعنی اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعا۔ یہ 3 چیزیں پہلے اتحیات میں غیر موقدہ سنت میں عصر اور عشاء میں پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم 5 چیزیں پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ سے شروع کریں گے جیسے پہلی رکعت کو شروع کیا تھا، تو تیسری میں بھی 5 چیزیں اور چوتھی میں 3 چیزیں، تو آخری اتحیات پہ آ گئے۔ تو یہ سنت غیر موقد کا طریقہ ہو گیا۔ سنت موقد اور غیر موقد میں یہ تھوڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یعنی سنت غیر موقد جو دیگر اور عشاء کی ہے، تیسری رکعت کو بھی ہم سبحان اللہ سے شروع کریں گے، اور پہلے اتحیات میں بھی 3 چیزیں پڑھیں گے اور آخری میں بھی 3 چیزیں۔ تو یہ طریقہ ہو گیا سنت غیر موقد کا۔ تو کوئی توجہ بیٹا ادھر؟ تو آگے رہ گئے وتر اور نفل۔ اب جو نفل ہے 5 نمازوں میں یہ کتنے ہیں؟ 8۔ جمعہ شریف کے 2 نفل ملے تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ نفل کل 10 ہو گئے 6 نمازوں میں۔ تو یہ جو نفل پڑھنے ہوتے ہیں ہم نے، یہ انسان کا اپنا ذاتی نفع ہوتا ہے، وہ جتنا چاہے لے، اور بالفرض اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تو اس کو ہم تان نہیں کر سکتے کہ یار اس نے یہ نفل نہیں پڑھے، ایسے نہیں اسے کہہ سکتے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نفع ہے لے یا نہ لے، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ 4 جو 8 رکھتے ہیں سنت غیر موقد والی، وہ بھی نفلوں کے درجے میں آتی ہیں۔ ایک آدمی پڑھتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، بہت اجر پاتا ہے وہ، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ ہم تانا نہیں کر سکتے، اس کو تان نہیں کر سکتے یار اس نے یہ سنت نہیں پڑھی، سمجھ آ گئی؟ اصولوں کو سمجھو، اپنے اپنی چیز جگہ پہ ہر چیز کا اپنا اصول اور قاعدہ اور مقام ہے۔
تو اب ہم نے نفل پڑھنے ہیں تو اس کا وہی طریقہ ہے، پہلی رکعت میں 5، دوسری میں 3 اور دو نفل ہے تو تینوں چیزیں پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، آپ کے 2 نفل ہو گئے۔ اور 4 نفل اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو وہی بات ہے جیسے 4 سنت ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نفل کا طریقہ ہو گیا۔ آگے وطر، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، پھر ہم دوسری درس کی طرف آتے ہیں۔ وطر پڑھنے ہیں، وطر کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے وطر ہیں؟ 3۔ اور یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص اگر ایک وطر پڑھ رہا ہے، ایک وطر پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا طبقہ پڑھتا ہے، تو یعنی ایک وطر پڑھنے پہ ہم اسے تان نہیں کریں گے، عقیدہ اس کا باطل ہے تو بات عقیدے کی ہوگی، عمل پہ ہم باز نہیں کریں گے۔ تو وطر 3 ہے پہلی رکعت میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 رکعت وطر واجب اس رات دے، یہ نہیں کہنا ہے، واجب اس رات دے نہیں کہنا ہے، بس اتنا کہنا ہے 3 رکعت واجب بس۔ اور نیت اصل ہوتا کیا؟ دل کا ارادہ ہوتا ہے، زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے، مصحف عمل ہے، اور اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو پہلی رکعت میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5۔ وطر اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5۔ دوسری رکعت میں 3۔ آپ اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے اور وہاں ہم صرف اتحیات پڑھیں گے، عبدہ و رسول اللہ۔ اب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ کتنی؟ 3 چیزیں، یہاں توجہ طلب بات ہے۔ بسم اللہ الحمد قل، یہ تینوں پڑھ کر کھڑے ہوئے پھر ہم تکبیر کہیں گے، یعنی ہاتھ کھول کر اٹھائیں گے کانوں تک اور اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس تکبیر کو واجب کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، یعنی یہ واجب ہے جو وطر میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تکبیر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے تیسری رکعت میں، تو اس وقت ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم دہرا لیں دعائے قنوت کو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یکفرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس مقام پہ، اور جس کو یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اسے اور کوئی بھی دعا آتی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت یہ مولوی طبقہ بات کہتے ہیں جی یہ واجب ہے جی یہ نہ پڑھے تو پھر نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک جہالت ہے۔ اصل میں وہ جو تکبیر ہم کہتے ہیں وہ واجب ہوتی ہے، یہاں دعا پڑھنا سنت ہے، اور کوئی بھی دعا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی یہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وطروں کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں، اور یہ ضروری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا ہے؟ بنی ہاشم۔ اور جتنے خاندان اللہ تعالیٰ نے بنائے سب سے اونچا خاندان اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنایا، اور یہ بنی ہاشم خاندان ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. دادا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. دادی جان کا نام کیا ہے؟ چھٹی ہے. ہاں اب میں آپ سے انگریزوں کے بارے میں پوچھوں، آپ ٹھٹ ٹھٹ بتائیں گے. ہاں وہ غالباً نانا جان کا نام وہاب ہے اور نانی جان کا نام برا ہے اور دادی جان کا نام سلمہ ہے. سمجھ آئی؟ یہ بات توجہ سے ذہن میں رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. اور دادی جان کا نام سلمہ. اور نانا جان کا نام حضرت وہاب. نانا جان کا نام حضرت وہاب اور نانی جان کا نام حضرت برا. تو یہ نان کا اور داد کا نام یاد آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. کیا نام ہے؟ یہ والدین کا نام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کتنے ہیں؟ 11 چچے. اور ان میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 2. اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ. اب یہ حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی جتنی اولاد ہے اور یہ دونوں چچے اور ان کی اولاد یہ سارے بھی اہل بیت میں ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا اہل بیت کی قسموں کے حوالے سے، تو یہ اہل بیت نسب کے حوالے سے ہے. یعنی یہ نسبی خاندان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس ان کی جتنی اولاد یہ دونوں چچے یہ سب خاندان بنی ہاشم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ہیں اور خاندان بھی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کتنے ہیں؟ 3. کتنے؟ 3. پہلے داماد کا نام حضرت ابو العاص ہے، دوسرے کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور تیسرے کا نام مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب یہ بتائیں کہ مولا علی پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ واہ واہ واہ. عبد المناف، جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے نا. مولا علی پاک کے جو والد ہیں ابو طالب، ان کو عام مشہور ابو طالب ہے، اصل نام ان کا عبد المناف ہے. کیا؟ عبد المناف. ابو طالب ان کو کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کے جو عبد المناف اصل میں تھے ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 4. کتنے بیٹے تھے؟ 4. طالب، عقیل، جعفر، علی. یہ 4 بیٹے تھے. اور پہلے بیٹے جو تھے طالب، ان کی نسبت سے کنیت کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتنے بھائی ہو گئے مولا علی پاک؟ 4 بھائی ہو گئے. کبھی یہ نام سنے؟ بے وقوف ہو. یہی تو ہم دھاندلی ہے کہ ہم ظالموں کو سن سن کر انہی ظالموں کا جو کرتا دھرتا ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو مولا علی پاک کے اور کتنے بھائی ہیں؟ 3. چوتھے مولا علی پاک ہیں اور یہ سب سے چھوٹے ہیں. اپنے بھائیوں سے مولا مشکل کشا چھوٹے ہیں. ان میں سے کتنوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا؟ جو پہلے تھے ابو طالب جن کا نام طالب تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اور بقیہ جو دونوں بھائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عقیل نے، حضرت جعفر نے اور مولا علی پاک. تو یہ تینوں بھائی، اب ان تینوں بھائیوں کی جو اولاد ہے کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں ہے؟ تو کبھی ان کا ذکر سنا ہے کہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جو ظالموں کا پراپوگنڈا ہے ان سے ہم کافی معروف ہو چکے ہیں. تو حضرت عقیل کے
جو بیٹے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کیے، ان کے بازو قلم ہو گئے تھے، حضرت جعفر طیار۔ یہ حضرت جعفر طیار وہی ہیں جن کو ہجرت اولا یعنی پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف ہوئی تھی تو ان کے نمائندہ جو تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان مرد عورتوں کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا حبشہ کے ملک میں کہ وہاں مسلمان عیسائی بادشاہ ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور تو تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو وہاں جب پہنچے تو جو مشرکین تھے ابو جہل وغیرہ، انہوں نے اپنا کرندہ پیچھے بھیجا کہ نجاشی کی جیسے دوستی تھی کہ جاؤ وہ ہمارے دشمن جو بھاگے ہوئے ان کو واپس لے آؤ۔ تو وہاں جب ان کا کرندہ پہنچا تو نجاشی نے پوچھا کہ تم کس پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا، اس نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے قبول کر لیا، تو یہ ہمیں واپس بت پرستی کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ۔ وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم اس وقت نازل ہوئی تھی، ہو چکی تھی، اور وہی جو آیات مبارکہ تھی نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نجاشی نے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہت قریبی دوست ہے اسے کہا کہ واپس چلے جاؤ، میں ان کو نہیں واپس دے سکتا۔ وہ حضرت جعفر طیار ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ تو یہ مولا علی پاک کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے بھی اولاد بھی آگے ہیں، اور اسی طرح حضرت عقیل جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے آئے تو ان کی بھی آگے اولاد ہے۔ حضرت عقیل کا بھائی بیٹا جو ہے وہ کون ہے؟ مسلم بن عقیل، جن کو کربلا کی طرف کوفے کی طرف امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ مسلم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عقیل کی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارا خاندان اب جو ان تمام مقدس ہستیوں میں سے صرف 4-5 کے نام کا ڈھڈورا پیٹے اور بقیہ کا نام ہی ذکر نہ کریں، جن کے دعوے ہیں کہ ہم آل بیت کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہی چھوڑ دیں۔ تو بیٹیاں کتنی بتائی تھیں؟ 4۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دے اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ایسے ظالموں کے مطلب چسکے لینے قرآن پاک اس سے ہمیں منع فرماتا ہے، اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ یہ تھوڑا تعارف آپ کو کرایا ہم نے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے لا ترکنوا للذین ظلموا، اور ظالموں کے آگے نہ جھکو۔ اگر تم جھکو گے ظالموں کے آگے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتمسککم النار، تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، جپٹ لے گی۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا کہ اگر تم ظالموں کے آگے جھکو گے یا ظالموں سے گٹھ جوڑ کرو گے یا ظالموں کے بارے میں نرمی رکھو گے یا نرم گوشہ رکھو گے تو تمہیں جہنم کی آگ جھپٹ لے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ پھر تم کہو گے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی ہے، فلاں بزرگ نے ہماری مدد نہیں کی۔ تو بزرگوں کی جو مدد اللہ والوں کی ہے وہ تو شرط ہے اس میں کہ مومن ہو تو مدد آئے گی، جب ہم مومن بنیں گے تو مدد آئے گی نا، اور جب ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہے تو پھر اللہ والے بھی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہی بات قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا اگر تم ظالموں کے آگے جھکے یا ظالموں کو دل میں جگہ دی۔ تو آج دیکھیں سب سے بڑا جو ظلم ہے ہمارے ہاں وہ کیا ہے؟ یہ باطل نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ نظام غیر اسلامی جو ہے جس کو جمہوری نظام کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس نظام کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یا شوق اور رغبت سے اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں یا قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھو بیٹا، یا قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو وہ بھی انہی ظالموں کی صف میں ہوں گے، اور اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ ظالموں کے آگے نہ جھکو، یعنی ظالموں کی کسی طرح بھی اگر آپ مدد کرو گے تو تم حشر والے دن ظالموں کی صف میں کھڑے ہوگے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے اور ہمیں مومنوں کا ساتھ عطا فرمائے، یہی ایک مومن کی دعا ہونی چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم نے دو باتیں مختصر سیکھی ہیں، ایک تو ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، اور دوسرا ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر خاندان کے حوالے سے باتیں سیکھی، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ آل کی نسبت ہو، خواہ اصحاب کی نسبت ہو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو ہمیں عقیدہ دیا اس میں بھی یہی فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا شعر کا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، کیونکہ جو سنی ہم ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور نجم کس کہتے ہیں؟ ستارے کو۔ تو سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور آل جو ہے وہ کشتی نور کی مثال ہے، تو جو کشتی میں سوار ہو جائے